صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، کئی جمعہ سے ہم یہ عرض کرتے جا رہے ہیں کہ شان مومن بہت بلند ہے. یہ عنوان ہے. پھر مومن کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے. انہی مومنین کے لیے فرمایا گیا کہ اپنی نمازوں میں بہت گریہ وزاری کرتے ہیں، بہت روتے دھوتے ہیں، بہت گڑ گڑاتے ہیں، بہت آگے سے کرتے ہیں. انہی مومنین کے لیے کہا کہ مومنین کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ بیہودہ باتوں اور بیہودہ کلام کی طرف التفات نہیں کرتے. انہی کے لیے فرمایا گیا یہ زکوٰۃ دینے کا عمل جاری رکھتے ہیں، یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، جو ان کی بیویاں ہیں یا لونڈیاں ہیں وہ ان کے لیے درست ہیں. واہ 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 پیے یہ سب اسی کا ہے. عرض کر رہا تھا پھر مومن جو کچھ امانتیں ان کے پاس ہیں، چاہے بندوں کی ہو چاہے خدا کی، اور جو کچھ عہد کیا ہے چاہے بندوں سے کیا ہو چاہے خدا سے، اس کو پورا ہی کر دیں. اور پھر بعد میں فرمایا گیا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. نماز ہی سے شروع ہوا تھا اور یہ معاملہ نماز ہی پر ختم ہوا. اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اسلام میں نماز کتنی اہم ہے. لیکن نماز وہ ہے جو عجز و انابت کی خوراک فراہم کرے. نماز وہ ہے کہ جس کی حفاظت جان کی طرح سے کی جائے، مال کی طرح سے کی جائے، اہل و عیال کی طرح سے کی جائے. ایک جگہ اور فرمایا دائمون کا لفظ آیا ہے. نماز وہ ہے جو ہمیشہ پڑھی جائے. تو نمازوں کی حفاظت ضروری ہے. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکے تو تم مسجد میں نماز پڑھو، ہو سکے تو اگلی صف میں نماز پڑھو. ہو سکے تم سے تو پھر نماز امام سے بہت قریب ہو کے پڑھو. یہ نہ سمجھنا کہ جو اگلی صف کا ثواب ہے وہ پچھلی کو ملے گا. اور یہ بھی گمان کرنے کی ضرورت نہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے جو سید الایام کہلاتا ہے، جو اس مسجد میں نماز کے لیے سب سے پہلے آیا اس کے برابر دوسرے آدمی کو ثواب ملتا ہے. یہ نہیں سمجھنا. جو سب سے پہلے مسجد میں آ گیا نماز کے لیے، ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ہے، اور ایک اونٹ پر 7 آدمی کی قربانی ہوتی ہے. پھر دوسرا آیا تو اس کے لیے ایک گائے کی قربانی کا ثواب ہے. تیسرا آدمی آیا تو دمبے کی قربانی کا ثواب. جیسے جیسے پیچھے ہوتا جائے گا نماز میں ثواب گھٹتا جائے گا. سب برابر نہیں ہے. تو نماز کی حفاظت کرو، خاص طور سے جو نیند کا وقت ہے فجر، خاص طور سے جو کھیل کود کا وقت ہے عصر. ان کا بہت زیادہ خیال رکھو. ان کی بات اب میں حفاظت کی مثال
کہ کیسے صحابہ نماز کی حفاظت کرتے تھے. ادھر جا رہا ہوں. مقام صحابہ میں حضور نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ثانوی اقدس پر سر مبارک رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے. سو گئے آپ. اتفاق سے مولا علی نے اثر نہیں پڑی تھی. تو یہ تو نہیں کیا مولا علی نے کہ حضور کو بیدار کر رہے کہ حضور اٹھیے میری نماز کا وقت. بیدار نہیں کیا, لیکن بار بار سورج کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈوبنے والا ہے, اور جیسے ہی سورج غروب ہوا آنسو نکل پڑے. یہ اس کو حفاظت. ایک نماز سرکار نے آنکھیں کھولی. علی کیا ہم حضور ہم نے ابھی اثر نہیں پڑا. تو یہ حضور نے نہیں فرمایا مجھے جگہ کیوں نہیں دیا تم نے, اثر کو جانے کیوں دیا. یہ نہیں کرتا. جب تمہاری نماز جا رہی تھی تو مجھے جگہ دیتے. نہیں فرمایا, بلکہ حضور نے بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا مولا یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, تو سورج کو پھیر دے. دعا کیا سورج کی واپسی کا. یہ نہ سمجھنا کہ حضور کا حکم صرف زمین پہ چلتا ہے, آسمانوں پہ چلتا ہے. ان علی کانا اللہ طاعتی کا وطاعت رسولی کا فرد علیہ الشمس. علی تیری بندگی میں تھا. سو رہے ہیں حضور, بندگی کھلا. علی تیری بندگی میں تھا اور تیرے رسول کی خدمت میں تھا. تو اس کے اوپر سورج کو پھیر دے. سورج واپس آیا. مولا علی نے نماز ادا کر. حضور محدث اعظم ہند, ایک ہی تقریر مجھے حضرت کی سننے کا اتفاق ہوا, وہ بھی جب میری عمر چھوٹی تھی, 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا میں. لیکن محدث صاحب سے زیادہ اچھا مقرر میں نے نہیں دیکھا. مجھے وہ عنوان بھی آ گیا تھا کہ بہت چھوٹا تھا میں, اور جلدی 10th پاس کر لیا تھا میں نے. وہ عنوان بھی یاد ہے جس پر محدث صاحب بول رہے تھے کونین پہ قبضہ ہے سرکار دو عالم. اس عنوان پر گفتگو کر رہے تھے, لاجواب بول رہے تھے. اس کو تقریر کہتے ہیں. اب تقریر میں زیادہ تر تفریح ہوتی ہے, ہنسایا جاتا ہے, رلانے کا عمل بہت کم ہے. لاجواب بول رہے تھے. تو انہی کا شعر ہے محدث اعظم ہند کا اسی بارے میں کہ مولا علی نے اپنی نماز جو ہے عصر کی اس کا وقت ٹلنے دیا, لیکن حضور کو بیدار نہیں. ادب دیکھو سر, اسی ادب کی راہ سے ملا جس کو ملا, اور یہی غائب ہوا ہے دنیا سے. اب سلطان بھائی پسیری چل رہا. عصر کا وقت ٹلتا گیا یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا, لیکن ادب نے حضور کو جگہ نہیں لیا. اس پر محدث صاحب کہتے ہیں بڑے مزے سے کہ نماز عصر بھی جائے ٹل, نہ خواب یار میں کچھ خلل, یہ خدا کے شعر کا ہے عمل, یہ علی کی پاک نماز ہے. محدث صاحب اندازہ کر رہے ہیں کہ اشعار سے کہ کیسے مقرر تھے. یہ پاک نماز ہے علی. یہ تو میں نے کیا ادب لیا ہے, یہ نہیں کہ قضا کر دی صرف چلتا رہا وقت ٹلنے کی بات کی. یہ ادب ہے اور سوچ سمجھ کر کے نعتیہ اشعار کہنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ مشکل یہی صنف ہے جسے نعت کہتے ہیں. یہ تو محدث اعظم ہند ہے. اب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سننا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ آپ کیا فرماتے ہیں. تو وہ بھی اس واقعے کو لکھ رہے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. کیا یاد کیا. فجر کے وقت آپ سنتے ہیں نا اذان, جواب دینے والے جواب بھی دیتے ہیں, خراٹہ بھرنے والے خراٹے بھی لیتے ہیں. 2.5% آدمی چلے آتے ہیں مسجد میں, تو کیا پوری آبادی پڑھی سکتی ہے. پھر حکومت سے گرا کہ 2.5% ہمیں کیوں دیتے ہو. آپ کی حاضری کتنی ہے؟ 2.5% تو ہے. کیا کیا آپ نے, کیا کیا. تو فجر کی اذان میں جانتے ہو, اذان میں کچھ پڑھایا جاتا ہے. 4 وقت کی اذان میں نہیں, صرف فجر کی اذان کیا پڑھایا جاتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم. یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں. شیعہ اس کی جگہ پہ کہتے ہیں حی علی خیر العمل. تشیع, اہل تشیع یہ اس کی جگہ پر کہتے ہیں حی علی خیر العمل. جملے کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے حی علی خیر العمل پر کوئی بات نہیں ہے. نماز خیر عمل ہے, حیا مطلب آ جاؤ. لیکن وہ نزاکت جو الصلاۃ خیر من النوم ہے اس میں نہیں ہے, اس لیے کہ نیند کے وقت کہا جا رہا ہے.
اور نیند توڑ کر کے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو تہجد ہوتا ہے، سونا ضروری ہے اس کے لیے. نیند چھوڑ دیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تہجد ہوا. اور یہی نیند چھوڑ دیا اس نے تو فجر کی نماز میں آ گیا. تو اعلان کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں یہ اعلان گونج رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. جتنی مساجد ہے دنیا میں سب میں الصلاۃ خیر. وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، کائناتی سچائی ہے یہ کہ نیند ضرور صبح کی مشہور ہے، وہ بہت میٹھی ہوتی ہے. بیمار بھی صبح کے وقت سو جاتا ہے، اور کلیاں بھی پھول صبح کو بنتی ہے جب نسیم سحر ان کو گدگداتی ہے. جی صاحب، جب وہ رات بھر کلی رہے صبح کو پھول بنتی ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، یہ ہے نا. یہاں دیکھیں کیا، حضور کی نیند نماز سے بہتر ہے. یہ علی نے اپنے عمل سے ثابت کیا. حضور کی نیند بھی بیداری تو جانے دیجیے، وہ نماز سے بہتر ہے. بڑی حیرت ہوگی لوگوں کو، اس لیے کہ یہ فرض ہے، نماز فرض ہے. یہ عمل ہے، بہترین عمل ہے، سب سے بہتر عمل ہے نماز عمل. لیکن حضور ایمان ہے، بلکہ جانے ایمان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ عمل کا مقابلہ ایمان سے ہو رہا ہے. حضور ایمان ہے، حضور مومن بھی ہیں، مومن بھی ہیں. یہ ٹیکنیکل بولنے لگا تو کھوپڑی سے آپ کو اڑ کے نکل جائے گی. اتنے لوگوں کے لیے باؤنسر ہو گئی ہے. حضور خود ایمان لانے والے بھی ہیں، حضور پر ایمان لایا جاتا ہے، مومن پہ ہی ہے ایمان سے مقابلہ. یہ تو مولا علی نے صرف نماز آپ کی نیند پر قربان کی. صدیق اکبر کو دیکھیں غار ثور میں اپنا انگوٹھا پیش کر دیا اور اس وقت تک نہیں ہٹایا جب تک سانپ نے ڈس نہیں کیا. سانپ نکلنا چاہتا تھا، نکلنے نہیں دیتے تھے. سب سوراخ تو پہلے بند کر دیا تھا، جتنا کپڑا تھا سب سوراخ غار ثور کے بند کر دیے تھے. پھر ایک سوراخ رہ گیا، اتفاق اسی میں سانپ بیٹھا تھا. وہ حضور کی زیارت میں مشتاق تھا. اب دیکھا کہ حضور یہاں آئے اور یہ مجھے آنے نہیں دیتے تھے، کیا کیا اسے؟ پھر آنسو ٹپک پڑے. صدیق اکبر کے فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا حضور اس میں کوئی موجودی چیز ہے، نکلنا چاہتی تھی نکلنے نہیں دے رہا. اس نے کاٹا لوگوں کا آیا نکل آیا سب کچھ نہیں بولا. حضور دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے مگر پہچانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انسان اور جن کے سوا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا. کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو حضور کا نبی ہونا نہ جانے. ارے یہ تو صاحب زندہ ہے، پتھر پہچانتا تھا سلام کرتا تھا. کاٹا لوٹا اور اپنا لوابے دان لگا دیا. بس اسی وقت درد بھی ختم، صحت بھی ختم. اس والا عادت پھر آگے ٹکتے ہیں کہ یہ تو نماز کی بات میں نے کی. اب سنو، صدیق نے تو جان ہی دے ڈالی. ایسا کاٹے کے مارے گا صدیق، بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، حضور پہ جان دے چکے غار ثور. اور حفظ جان تو جان فروز قرر کی ہے. فرماتے ہیں کہ صدیق مولا علی نے تو نماز قربان کی، وقت چلتا رہا. صدیق اکبر نے تو جان ہی قربان کرا. اور جان کی حفاظت تو ہر فرض سے بڑا فرض ہے، کوئی فرض جان کی حفاظت کے برابر نہیں ہے. اور حفظ جان، جان کی حفاظت جان فروز قرر کی ہے. جو بڑے بڑے فرائض ہیں ان کی جان کیا ہے؟ جان کی. ارے جانے تو جان ہے نا، وہ دے چکے. لیکن حضور نے کہا تم نے تو دے دی، ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں. علی تم نے وقت نے دیا، ہم تمہیں نماز واپس کر رہے ہیں. اتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی لکھتے ہیں بڑے من. ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی. آپ نے انہوں کا یہ نماز آپ کے لیے جو ہے ٹکل رہی ہے، کہا نہیں ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. کہا ان کو جان آپ نے واپس کی، صدیق اکبر ان کو نماز واپس کی. لیکن ان کو تو جو کرنا تھا جو کر چکے تھے صدیق اور علی، وہ کام کر چکے تھے. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر، جو بشر کر سکتا ہے، جان ہی دے سکتا ہے نا، نماز ہی قربان کر سکتا ہے، وہ کر. یہ تھے. ایک ہوتا تو ہم کہتے، صدیق بھی وہی کہہ رہے ہیں نماز تو کیا جان بھی حضور پر دی. یہاں سے حالات پھر رخ موڑ رہے ہیں، اب ادھر اصل اصول کی طرف آ رہے ہیں. کہتے ہیں معلوم ہوا کہ جملہ عبادت فروع ہے، اصل رسول بندگی استاد ورگی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ نماز روزہ ٹھیک ہے. یہ جتنے فرائض ہیں فروع ہیں. فروع آپ نہیں سمجھے ہو. جتنے فرائض ہیں فروع بنے شاخیں. اصل کے معنی جڑ. جڑ جو ہے وہ ایمان ہے، عمل شاخ ہے. آپ شاخ کے پیچھے ہو، جڑ کے پیچھے نہیں. جڑ کو پکڑو. اصل رسول بندگی استاد ورگی ہے. تمام اصلوں کی اصل حضور کی بندگی. حضرت مولا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا. نماز پڑھتے ہو اور اتفاق کے حضور نے نماز کی حالت ہی میں انہیں آواز دے دی.
انہوں نے اپنی نماز پوری کی، پھر حاضر بارگاہ ہوئے، چونکہ دیر ہو گئی آنے میں. میں تم نے دیر کیا؟ کہا حضور میں نماز میں تھا. نماز پوری کر کے فوراً آپ کی خدمت میں آیا. کہا کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کلام پاک؟ یہاں خود حضور نے سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جواب دو اللہ اس کے رسول کا جب تمہیں پکارے اسی وقت جواب دینا ہے. ان کی ذمہ داری تھی اسی نماز کی حالت میں آ کے جواب دیتے. یہ حضور نے خود اس کی تشریح. تو ایمان اور عمل کا یہ مقابلہ ہے. جہاں عمل اور عمل کا مقابلہ الگ ہے، جہاں ایمان اور عمل کا تو ایمان کی ترکیب. تو حضور ایمان ہے بلکہ جان ایمان ہے. اسی لیے جان رحمت کی ترکیب سب سے پہلے اعلیٰ حضرت استعمال کی. حضور رحمت ہی نہیں ہے، جان رحمت. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اصل الوصول بندگی وسطاد سبحان اللہ. اسی نماز کی حالت ان کو جب ان کی نماز جاری رہتی. آخر وقت میں جب حضور کی وفات کو کچھ ہی وقت رہ گیا تھا تو اپنے غلاموں کو دیکھا تھا آپ نے. کئی دن سے صحابہ آپ کی علالت کی وجہ سے زیارت نہیں کر سکتے. وہ ایک دن نہیں دیکھتے تھے ان کو چین ہی نہیں آتا. تو حضور نے پردہ اٹھا دیا. آپ کا خانہ قدسی وہ مسجد ہی میں کھلتا تھا. پردہ اٹھا دیا. پردہ اٹھنا تک در و دیوار چمکنے لگے. بس صحابہ نے سمجھا پردہ اٹھا ہے اب شاید حضور آ رہے ہیں، لیکن حضور وہیں کھڑے تھے. دیکھ رہے تو خوش ہو رہے تھے کہ میرے صحابہ پڑھ رہے ہیں نماز. یہ تو حضور خوشی کر رہے ہیں. ادھر صحابہ کا حال ہے کہ نماز چھوڑ کے حضور کی طرف مکل جائے. یہ بخاری شریف میں یہاں کیا بخاری بات کرتے ہو یار. یہ تو بتاتے ہی نہیں ہو تم. کبھی حدیث وابرہ نہیں پڑھے گا. روز پڑھتے رہتے. میں سوچتا ہوں کبھی یہ سب حدیث وابرہ نہیں پڑھے گا. یہ دہی پڑھا. اس کی حالت بہت خراب ہے. دیکھ رہے ہو کیا کر رہے ہیں، کیا مطلب ڈال رہے ہیں. ان کے حکمرانوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں جو چاہے کرے. یہ محدثین کا مطلب جتنے فتوے ہیں سب بیچاری عوام. تو الحمدللہ ادھر صحابہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا رخ کر کے حضور کے چہرے انور دیکھتے. صحابہ کا بیان ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہیں حضور کے چہرے. کانہ مصحف ورق مصحف. لگتا تھا قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہیں. چہرے چمک دمک رہا تھا. خوش تھے حضور. قریب تھا قادہ ان نفتتنا، قریب تھا ہم فتنے میں پڑ جائیں، یعنی اپنی نمازیں چھوڑ کے حضور کی زیارت پہ لگ جائیں. سن رہے ہو یہ وہ کہہ رہے ہیں. بس حضور نے پھر پردہ گرا دیا اور وہیں سے کہا اتموا صلاتکم وارخوا الستر. نماز اپنی پوری کر لو اور پردہ گرا دو. وہیں سے کہا. اگر زیادہ دیر رہتا تو اسے حضور کا چہرہ دیکھ. تو اگر یہ عبادت نہیں حضور کا چہرہ دیکھنا سب سے بڑی تو کاہے کو ایسا کرتے. نہیں کہتے کہ نماز دوہراؤ، تم نے ادھر کیسے منہ کر لیا. جی صاحب کسی طرح گرم ہو کر کے دیکھیے تو آپ پھر آپ کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ اصل روح جو تھی عمل کی وہ عشق نبوی تھا. اس کو نکال دیا گیا. تمہارے دین کی اصل روح جو ہے وہ عشق نبوی تھی. اس کو نکال دیا. اور اسی کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا کہ انگریزوں کی فکر یہی ہے مغربی دنیا. یہ فاقہ کس جو بہت سے ڈرتا نہیں سنا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو حجاز میں تو آ کے بیٹھے ہی ہیں. یمن پہ حملہ کر دیا. دو ہی کا نام دیا حجاز و یمن. اس کو بھی دو جگہ دکھائی دے رہا تھا. الایمان و یمان. ایمان اگر پوچھو تو یمن والوں کا. حضور نے تعریف دو کا تذکرہ. ایمان کو کہاں سے نکالو؟ حجاز سے. حجاز میں تو اپنی کٹوتری بٹھائی دیا. یمن پر بھی یمن پہ حملہ کرا دیا. اسی یمن پر جس کا تذکرہ اس نے کیا ہے. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اسلامی شعر ہو گیا. یہ اسلام نکالنے کے لیے ہے. یہ بڑے خوش ہے کہ بڑا عمرہ ہو رہا ہے. گھوم لو پھر پوچھ لو پانی پوری کھلائے لائے گا کہ نہیں. قاعدے سے ٹریٹمنٹ کرے گا. آپ کا فریج جو ہے مشروبات سے بھرا ہوگا کہ نہیں. کرو جو کچھ کرنا. دین سیکھو میاں بس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.